کربلاء الحسین وجدہ وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه أبي الفضل العباس وأمها أم البنين سلام الله عليها وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء العباس ونشكره في السراء والضراء ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء أبي القاسم المصطفى محمد صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والقرآنه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات اللهم صل على سب سے پہلے صاحب عزا بانی حقیقی مجلس مولائے حلال مشاکل امام المتقین امام الغرباء امام المشاکل مولا علی علیہ السلام اور ام البنین کے چاروں بیٹوں کی جانب سے، حسنین کی جانب سے، زینب و کلثوم کی جانب سے، اسپیشلی آج جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے، کنیز زہرا باب الحوائج ام البنین کے اس حسین مائدہ باب الحوائج پر اس ملکوتی نورانی عرشی مائدہ ام البنین پر آپ سب کو ویلکم عرض کرنا چاہوں گی۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ تھوڑی دیر میں جو میرے ذہن میں آیا، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی وہ حسین پرسنالٹی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کی وہ پرسنالٹی کہ معصوم نہ ہوتے ہوئے، بنی ہاشم سے نہ ہوتے ہوئے، وہ شائن، وہ چمکدار ستارہ بنی کہ اپنے لیے میراث میں وہ ستاروں کو ہی چھوڑ کر چلی گئی۔
اس بی بی کی عظمت کے حوالے سے ان 3 پہلوؤں پر 3 محور جناب شہزادی ام البنین کی زندگی میں سمجھتی ہوں جس پر بات کرنا، جن 3 محوروں پہ گفتگو کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ 3 محور جناب شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کے اس حسین نورانی زندگی کا۔ سب سے پہلا محور ادب بی بی ام البنین، دوسرا محور ایثار بی بی ام البنین، اور تیسرا محور جو بنیاد رکھنے والوں میں سے ہے اور ام البنین کی پہچان اور اس چیز کی پہچان میں کائنات میں پہلی مرتبہ اگر دیکھا جائے، جناب زینب کے مدینہ میں پہنچنے کے بعد جو ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے وہ بی بی ام البنین شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا ہے، وہ ہے عزاداری۔ تو ان 3 محور پر تھوڑی دیر کے لیے میں گفتگو کرنا چاہوں گی، ادب ام البنین، ایثار ام البنین اور عزاداری بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا۔ سب سے پہلے ادب، کیا ہے یہ ادب کہ ام البنین کو شادی سے پہلے اگر دیکھ لے، شہزادی ام البنین کو شادی کی رات آپ دیکھ لے، شہزادی ام البنین کو دلہن بن کر اس گھر میں آتے ہوئے اگر آپ دیکھ لے، شہزادی ام البنین کو بچوں کی تربیت میں میراث میں وہ کیا چیز دے رہی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے، ہر سو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے اور وہ کیا ہے؟ ادب 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 بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا۔ مطلب ایسا ادب کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا آپ کو سکھا رہی ہے۔ قرآن میں سورہ مبارکہ نحل، ماشاءاللہ پڑھنے والے بہت ہیں، ان کو میں یہ کوٹ دے رہی ہوں ایک، کہ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کوئی بھی نیک اعمال بجا لائیں، کوئی بھی نیکیوں کا مرکز اور محور بن جائے، من ذکر او انثى، اب چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، اب وہ چاہے میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، لیکن کردار اس کا ایسا ہو کہ وہ محور نیکی بن جائے۔ من عمل صالحا، کوئی بھی نیک کام انجام دے، من ذکر او انثی، مرد ہو عورت ہو، شی ہو ہی ہو، کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن ہاں نیک کام کو بجا لاتے ہوئے این جی اوز کی طرح نہیں، ٹھیک ہے، لبرل گروپس کی طرح نہیں، فیمنزم کی طرح نہیں، جو حقوق کے لیے علمبردار ہے، لیکن وہاں پر ایک اور چیز آپ کو دکھائی دے، فہو مؤمن، وہ یہ کہ وہ نیکی بجا لا رہا ہے، وہ نیکیوں کو کما رہی ہے، نیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا، خدا کی ذات پر اگر ایمان رکھتا ہو۔ خدا فرما رہے یہاں پر جنڈر ایکوالٹی ہے، مطلب مرد اور عورت میں آپ کو جو ہے کیا ہے، ایک برابری اسلام کے اندر نظر آ رہا ہے۔ خدا کہہ رہے وہی اجر، وہی کریڈٹ، وہی ثواب، وہی فضیلت، وہی مقام، وہی مرتبت جو ایک نیک کام کرنے والے مرد کو میں دوں گا، وہی میں عورت کو بھی عطا کر دوں گا، اور دونوں کو کریڈٹ میں کیا دوں گا؟ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہم ایک حسین الہی ملکوتی نورانی عرشی اور کیا پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ میں سمجھتی ہوں یہ آیت جناب ام البنین سلام اللہ علیہا پر کمپلیٹلی منطبق آتی ہے۔ وہ ہستی جو جوانی میں، وہ ہستی ابھی رشتہ آیا نہیں ہے، خواب میں دیکھ رہی ہے، اماں میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے میرے گود میں 3 ستارے اتر رہے ہیں اور ایک چاند اتر رہا ہے۔ کیا ہے تعبیر؟ صبح سویرے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک کی آواز آئی، عقیل کے ہمراہ علی اپنے ابی طالب رشتہ لے کر آئے۔ وہ کون سی نیکی تھی جناب ام البنین کی کہ پیشن گوئی اور اس کے ساتھ خواب میں پروردگار عالم، جس طرح بی بی نرجس خاتون کو، جس طرح بی بی نجمہ خاتون کو، جس طرح بی بی حمیدہ کو، جس طرح بی بی سمانہ کو، اس طرح پروردگار عالم شہزادی ام البنین کو خواب دکھا رہی۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہی 3 محور جو میں نے آپ کو بتایا، ادب ام البنین، ایثار ام البنین اور عزاداری ام البنین سلام اللہ علیہا۔ یہ 3 محور جناب ام البنین کی لائف میں جس طرح ہمیں نظر آتے ہیں نا، ادب، مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے لا میراث کالادب،
آپ اپنی اولاد کو میراث میں جولری دے نہ دے، آپ پراپرٹی دے نہ دے، آپ مکان بنا کر دے نہ دے، آپ لگژری گاڑیز دے نہ دے، آپ اپنی اولاد کو اگر علوی، فاطمی، حسنی، عباسی اگر بنانا چاہتے ہو، بہترین میراث جس کے لیے علمبردار بعد زہرا شہزادی ام البنین ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت ادب کی صورت میں ہے۔ لا میراث کالادب، کل شیء یحتاج للعقل والعقل یحتاج للادب۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ہر شیء محتاج ہے عقل کی۔ بڑا لگژری اور کیا ایلیٹ کلاس کا بندہ ہے لیکن بے عقل ہو، آپ اپنی بیٹی کبھی بھی اسے نہیں دو گے۔ کل شیء یحتاج الی العقل۔ آپ کو بڑے اچھے پوسٹ مل رہے ہیں لیکن ایک بے عقل انسان کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، آپ پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کرو گے۔ آپ کہو گے میں دیوانے کے ساتھ کیسے ٹائم سپینڈ کر لوں، میں کسی دیوانے کو اپنی بیٹی کیوں دے بیٹھوں، شاید وہ گلا گھونٹ لے، شاید اس کو مار ڈالے، شاید کبھی بھی اس کو دھکا دے کر گھر سے نکال لے۔ کل شیء یحتاج للعقل، ہر چیز مولا علی علیہ السلام فرما رہے محتاج ہے کس چیز کی؟ عقل کی۔ والعقل یحتاج الی الادب، لیکن عقل کو جسٹ ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا؟ ادب۔ ایک شخص بہت انٹیلیجنٹ ہے، بھائی فرعون انٹیلیجنٹ تھا نہیں تھا، یزید انٹیلیجنٹ اپنے حوالے سے اگر دیکھا جائے تھا نہیں تھا، شمر اپنے طور پہ اگر دیکھا جائے وہ بڑا ہی نڈر اور بہادر تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، زوال عقل، وہ زوال ادب۔ کل شیء یحتاج الی العقل، ہر چیز کو عقل کی ضرورت ہے، لیکن عقل کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ ادب۔ اور یہی امیر المومنین فرما رہے اگر تمہیں بتا دیا جائے تمہاری زندگی میں صرف 2 دن باقی ہے تو تم 2 کام میں اس 2 دن کو گزار لو، ایک ادب کو سیکھنے میں، سوچئے آپ ادب کو سیکھنے میں، اور دوسری چیز کیا؟ انفاق میں۔ اس قدر جو ہے نا یہ ادب بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ جناب ام البنین کی اس حسین ادب کے چیپٹر کو اگر آپ کھول کے دیکھ لیں، مجھے لگتا ہے پیرنٹس 3 صورت میں ہمیں ام البنین کی لائف میں نظر آتی ہے۔ نمبر 1، پیرنٹس جو ہے نا بالکل جناب ام البنین فرماتی ہے بزنس مین یا بزنس وومن کی طرح ہے، جو بزنس مین ہے یا بزنس وومن ہے، مطلب یا وہ باپ ہے، ساتھ میں کون ہے؟ ماں ہے۔ ام البنین فرماتی ہے یہ جو پیرنٹس اولاد کی تربیت اور ادب سکھانے کے حوالے سے بالکل ایک بزنس مین اور بزنس وومن کی طرح ہے۔ اگر آپ ڈھنگ سے بزنس کو چلاؤ اس کے اصول کے مطابق، اس کا سود، اس کا پروفٹ، مجھے بتائیں میرے جیب میں جائے گا یا آپ کے اپنے جیب میں جائے گا؟ آپ کے اپنے جیب میں جائے گا۔ کس طریقے سے جائے گا؟ ام البنین اپنے اشعار میں فرماتی ہے کہ اس کا سود کا مطلب میں وہ والے سود ربا کی بات نہیں کر رہی ہوں، پروفٹ کی بات کر رہی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے وہ پروفٹ ماں باپ کے جیب میں یوں جاتا ہے کہ تمہارے بات بھی اسی پروفٹ کی وجہ سے تمہاری تعریف، بچوں کے قابلیت میں تمہاری تعریف، بچوں کے نیک نامی میں ان سے پہلے تمہارا نام، بچوں کے برائٹ فیوچر میں دیکھا جائے تمہارا نام، اور ہر حوالے سے وہ کریڈٹ تمہیں ہی جائے گا۔ لیکن اگر بزنس تربیت کے حوالے سے ادب تم نے نہیں سکھائی تو جناب ام البنین کے اشعار کی روشنی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، ایک صلوات بھیجیے بی بی کو، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد فرماتی ہے بی بی مطلب دودھ، جسے اردو میں کہا جاتا ہے دھواں، اس بزنس میں جو لاس ہوگا نا وہ بھی آپ ہی کو جائے گا، وہ کسی اور کو نہیں جائے گا۔ بدتمیز بچہ ہوگا ماں باپ کو ہی گالی پڑیں گے، بد اخلاق بچہ ہوگا بچے سے پہلے ماں باپ پر گفتگو کی جائے گی، بے تربیت اولاد ہوگی اولاد سے پہلے کس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے؟ پیرنٹس کے حوالے سے۔ تو جناب ام البنین شہزادی ام البنین فرماتی ہے یہ جو والدین ہے نا، ادب اس قدر ضروری ہے، ادب کا چیپٹر اولاد کے لیے تربیت کے باب میں، کہ ماں باپ ایک تاجر کے مانند ہے۔ اگر آپ صحیح بزنس کے رولز اور اصول کو سمجھو تو ساری زندگی اس کا فائدہ آپ کو جاتا رہے گا۔ جیسے حضرت عیسیٰ ایک مکان سے گزر رہے تھے، آپ نے حواریون سے کہا چلو جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ، 1 سال بعد اسی مکان میں پہنچے، آپ نے کہا مجھے 1 رات بیتوتا، مطلب یہیں پہ سٹے کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ وہی قبرستان ہے جہاں 1 سیکنڈ کے لیے آپ ٹھہرنے کو تیار نہیں تھے، اور آج آپ وہیں 1 رات سٹے کرنے کو کہہ رہے۔
جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا یہ جو شخص ہے نا اس قدر گنہگار، اس قدر بدبخت کہ اس کے عذاب میں اہالیان قبرستان بھی عذاب کو جھیلنے پر مجبور تھا، لیکن اس نے اپنی اولاد کو ادب سکھانے کی وجہ سے اس کی فوتگی کے 1 سال بعد بچوں نے مطلب رسپیکٹ میں 2 کام کیا ہے، آوا یتیمہ و اصلح طریقہ، 2 کام کیا ہے کہ لوگوں کو راہ چلتے تکلیف ہوتی ہے تو ہم لوگ راستے کی کنسٹرکشن کر دیں گے، اور دوسری بات ان کے بچوں نے جو ہے کیا ہیں، یتیم کی کفالت قبول کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کی ادب، اولاد کی تربیت، اولاد کے نیک کام کی وجہ سے عذاب کو اس شخص کی قبر سے نہیں بلکہ کل قبرستان سے ہٹا دیا ہے۔ تو کل شیء یحتاج الی العقل، لیکن عقل کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ادب کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی چیز جناب ام البنین اس محور میں اگر دیکھا جائے آپ فرماتی ہیں کہ والدین ایک تاجر کے مانند ہے۔ نمبر 2، بی بی کے اشعار کی روشنی میں جو عربک میں بہت حسین اشعار ہے، 450 کے برابر تقریباً جو میں نے دیکھا ہے 450 کے قریب، اس میں بی بی فرماتی ہے والدین، اب آئی ڈونٹ نو اس کو اردو میں کیا ٹرانسلیٹ کروں، بی بی فرماتی ہے یہ جو پیرنٹس ہیں نا یہ قالی باف کے مانند ہے، مطلب قالین بھوننے والے ہوتے ہیں جو قالین بافی کا کام کرتے ہیں، کارپٹ بناتے ہیں۔ بی بی فرمایا آپ سویٹر بننا آپ دیکھ لیجئے گا، مگر بی بی کے اشعار میں ہمیں نظر آتے فرماتے والدین بالکل قالی بافی کا کام کرنے والے قالی باف کے مانند ہے جو کارپٹ ڈیزائن کرتے ہیں یا قالین ڈیزائنر ہے۔ تو یہاں پر جب کسٹمر آتے ہیں، شہزادی کے اشعار کی روشنی میں بتا رہی ہوں، بی بی فرماتی ہے اس کی رنگت کو دیکھ کر، اس کے فلاورز کو دیکھ کر، جتنی زیادہ اس کے اندر باریکی، جتنی زیادہ اس کے اندر حسن، جتنے زیادہ اس کے اندر نکھار، جتنے زیادہ اس کے اندر تازگی ہوگی اتنے ہی زیادہ خریدار بھی زیادہ ہوگا۔ فرماتے یہ جو اولاد کو ادب کے حوالے سے، مؤدب اولاد، آپ بیسٹ اکیڈمی میں اپنے بچے کو ضرور بھیج دیجئے گا، آپ بیسٹ یونیورسٹیز میں اپنے بچے کو ضرور بھیج دیجئے گا، لیکن سب سے پہلے مولا کائنات امیر المؤمنین کی یونیورسٹی میں بھیج کر اس کو ادب سکھائے، ادب سکھائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول خدا فرماتے ہیں، تو مشہور ہے، بہرحال میں ان چیزوں میں نہیں جاؤں گی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ادب اس قدر ضروری ہے۔ تو بی بی فرماتی ہے اس قالی بافی کی طرح، کارپٹ ڈیزائنر کی طرح اولاد کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے ادب ہے۔ اور اشعار ام البنین کی روشنی میں آپ کو بتا دوں، فرماتے ہیں اولاد کی تربیت کی اس کارپٹ کو حسین ترین، سب سے ایکسپینسو، سب سے مہنگا کارپٹ تو میں نہیں کہوں گی، فرش خدا اگر آپ نے اولاد کی صورت میں میراث میں چھوڑ کر جانا ہے کہ آپ کے اولاد سے رشتہ ہو وہ بھی خدائی بن جائے، نسلیں آگے بڑھے وہ بھی الہی بن جائے، وہ آپ کے قبر کے لیے نور، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ، وہ آپ کے لیے بقیت صالحات اگر آپ چاہو گے بنا لے۔ بی بی ام البنین فرماتی ہے وہ 10 فلاورز ہے، آؤ قرآن کو کھولو، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 کو کھول کے دیکھ لو، وہ فلاورز خدا چن 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 کر نام لیتے ہیں ان پھولوں کا، اور خدا کہتے ہیں جس کی اولاد کے اندر میراث میں یہ 10 پھول آ جائے سب سے پہلا خریدار میں خدا ہوں گا۔ کیا حسین کلام ہے، سب سے پہلا خریدار میں خدا ہوں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 میں کیا فرما رہے، جو مجھے بی بی کے اشعار کی روشنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، خدا خریدے گا تمہاری اولاد کو، نصیب سنوارے گا اللہ سبحانہ تعالی، برکت عطا کرے گا اللہ سبحانہ تعالی، بشرطی کہ جس اولاد کے تم ڈیزائنر بننے چاہ رہے ہو نا اس کے اندر یہ 10 پھول نظر آ جائے۔ اور وہ 10 پھول کیا ہے؟ ان اللہ اشتری، یعنی اللہ خریدے گا، ٹھیک ہے، وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سب سے پہلی چیز یا پہلی کوالٹی وہ یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں مجاہدت۔ اب آپ کہیں گے ہم غزہ تو نہیں جا سکتے، اب آپ کہیں گے ہم
پتہ نہیں مصر تو نہیں جا سکتے، سوری یمن تو ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہم زینبیون اور ہم پتہ نہیں کیا حیدریون اور ہم فاطمیون میں شامل نہیں ہو سکتے، یہاں سے سیریا جنگ لڑنے ہم نہیں جا سکتے، یقاتلون فی سبیل اللہ کا ہم جو ہے مصداق بن جائے اور وہ ہم پر بھی منطبق آ جائیں۔ تو اہل بیت کے مکتب کو اگر آپ اسٹڈی کر لیں، اس کے اندر نظر آتے یہ بچیاں، آپ اگلے منتھ میں شادی میں جاؤ گے، آگے جا کر جمادی الثانی، رجب، شعبان، شادی ہی شادی ہے نا، میلاد ہی میلاد ہے، وہاں آپ مجاہدت کرو گے، گیدرنگ میں جب آپ جاؤ گے وہاں پر آپ مجاہدت کرو گے، اپنے آپ کو ان گولیوں سے بچا کر، نامحرم کے نظروں سے بچا کر، مجھے نہیں معلوم شیاطین کے مختلف حربوں سے اپنے آپ کو بچا کر، فجر کی نماز کو پڑھ کے، صدقہ خیرات دے کر، آپ کی اوقات سے زیادہ خواہشات کو دفنا کر، یوں اگر آپ مجاہدت کرو، یجاہدون فی سبیل اللہ کا مصداق آپ بن جاؤ گے۔ یہ پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، مطلب وہ کہ آپ اپنے بچوں کو جھوٹ سے دور اور صداقت اور اسپیشلی کیا وفاداری اگر آپ سکھا دیں، وفاداری اگر آپ سکھا دیں، ام البنین کے ادب کے چپٹر کو اگر آپ کھولیں یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد فرما رہے التائبون، مطلب کوئی بھی کام کرے تو سوری کرنا سکھا دے، اب چاہے وہ خدا سے ہو، چاہے وہ والدین سے ہو، چاہے وہ ساس سسر سے ہو، چاہے وہ بہو سے ہو، چاہے وہ نن سے ہو، چاہے وہ بھاوج سے ہو، چاہے وہ اولاد سے ہو، چاہے وہ غریب سے ہو، چاہے وہ امیر سے ہو، جس دن تم غلطی کو ماننا اپنی اولاد کو سکھا دو گے، خدا کہہ رہے اس اولاد کو میں خریدوں گا، میں اس کا خریدار بن جاؤں گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے العابدون، عبادت، اس کارپٹ میں، اس حسین تربیت کے کارپٹ میں جو چوتھی چیز ہے وہ کیا ہے، عبادت سے محبت اگر آپ کی اولاد میں، اور ابھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ درد سب سے بڑا یہی ہے کہ خانم ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتے ہیں، سارے سال میں 2 ہفتے کے لیے رمضان المبارک میں جو ہے کیا ہے کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیجئے گا، نوافل نہ صحیح، تہجد نہ صحیح، مستحبات نہ صحیح، اگر آپ کی اولاد 5 وقت کے واجب نماز پڑھ لیتے ہیں نا، خدا کا لاکھ لاکھ آپ شکر ادا کیجئے گا۔ الحامدون، مطلب کیا، صرف خدا کی تعریف نہیں، والدین کی تعریف، ہسبینڈ کی تعریف، وائف کی تعریف، گھر میں جو اچھا کرے کھل کر، انا کو توڑ کر، ایگو کو توڑ کر، جس گھر میں اچھائی کے لیے نعرے لگا دی جائے اور رسپیکٹ عام ہو جائے، خدا کہہ رہے اس گھر کو، مکین اور مکان دونوں کو میں خرید لوں گا۔ کیا مطلب حسین کوالٹیز ہے، اس میں ہماری ہی خوشیوں کی ضمانت جو ہے ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ اور آگے اس کے بعد فرما رہے السائحون، مطلب یہ نہیں کہ ہالیڈیز ہے تو بچوں کو سونے دے، السائحون، ہر پل میں آپ ایبلٹیز اپنی اولاد کو سکھا دے۔ ام البنین نے شجاعت بھی سکھا دی، ام البنین نے وفا بھی سکھا دی، ام البنین نے سقائی بھی سکھا دی، ام البنین نے جھکاؤ بھی سکھا دی، کیا بتاؤں، ام البنین نے ہر حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں ادب کے چپٹر کو اگر آپ کھول لیں، 100,000 زاویے ام البنین کی تربیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک پل کے لیے آپ نے اولاد کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے، بیکار نہیں چھوڑنا ہے، صرف سوشل میڈیا کے حوالے آپ نے اپنی اولاد کو نہیں کرنی ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، موبائل تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، مجھے مجلس میں جانا ہے، چلو نا تم موبائل دے دو، وہ تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں واپس آنے تلک اس کو اگر موبائل مل جائے نا، اس کو کوئی پھر ٹینشن مجھے نہیں رہے گا، وہ یہیں پہ مست رہے گا۔ تو یہاں ام البنین کی لائف میں اگر آپ دیکھ لیں، 1 سیکنڈ کے لیے جناب ام البنین اپنی اولاد کو یوں نہیں چھوڑتی۔ الراکعون، جناب ام البنین نے بچوں کو رکوع کے حوالے سے سکھا دیا، اور اس کے بعد الساجدون، سجود کے حوالے سے، اور الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، مطلب اچھائیوں کے لیے علمبردار اور برائیوں کو پہچانوانے کے لیے آئینہ، کہ آپ کی اولاد میں جو جو کوالٹی نہیں ہے دنیا سمجھ جائے کہ اس کے قریب بھی ہم نے
نہیں جانا ہے. جو کوالٹیز آپ کے اولاد کے اندر ہے وہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں اپنا لینا ہے. والحافظون لحدود اللہ، اور آخر میں وہ اپنے باؤنڈریز کو جانتا ہو کہ مجھے حجاب کے حوالے سے کہاں تلک جا سکتی ہوں، میں جاب میں کہاں تلک جا سکتی ہوں، میں اپنے جوائنٹ فیملی میں کہاں تلک جا سکتی ہوں. مجھے اپنے باؤنڈریز کا، اپنے ویلیوز کا، اپنے رائٹس کا اور اپنے کیا ڈیوٹیز کا اگر علم ہو جائے، ام البنین فرماتی ہے اس اولاد کا خریدار سب سے پہلے کون ہوگا؟ وبشر المؤمنین، انہیں بشارت دے خدا خریدار ہوگا. یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو ام البنین سلام اللہ علیہا کی زندگی میں سب سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. اور دوسری چیز جو ام البنین کی زندگی میں اگر آپ دیکھا جائے، اب ادب میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شادی کی رات جب ام البنین دلہن بن کر علی کے گھر میں تشریف لاتی ہے، یہ نہیں پوچھا علی مجھے میرا بیڈ روم دکھا دے، علی مجھے یہ بتائیے کہ روم کو آپ نے کیسے سجا دیا ہے. سب سے پہلے ادب ام البنین کو آپ دیکھ لیجئے گا. کہا یا علی مجھے آپ کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے بتائیے زینب کا حجرہ کون سا ہے؟ میرا نہیں، زینب کا حجرہ کون سا ہے؟ میں ایک لفظ اگر ام البنین کے حوالے سے کہوں، کائنات کی سب سے مہربان ترین ستیلی ماں ام البنین سلام اللہ علیہا ہے. اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حجرے میں آپ تشریف لے جاتی ہیں، قدموں میں اپنے آپ کو گرا دی، پہلی بات ادب ام البنین کو آپ دیکھ لیجئے گا. کہا یا زینب کبریٰ، یہ نہ سوچئے گا میں ماں بن کر آئی ہوں، بی بی میں کنیز بن کر آئی ہوں. دوسری بات ادب میں آپ دیکھیے گا، یا علی آپ کبھی مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریے گا، کائنات میں ایک ہی شہزادی فاطمہ تھی اور میں اس فاطمہ کی کنیز ہوں. جب بھی آپ فاطمہ کا نام لے کر مجھے پکارتے ہیں، یہ بچے اپنی ماں کی یاد میں تڑپ اٹھتے ہیں، سو کبھی مجھے آپ فاطمہ کہہ کر نہ پکاریے گا. اور تھرڈ، اپنے بچوں کو تربیت میں آپ نے یہ کہا، صحیح ہے کہ علی تمہارے باپ ہے لیکن یاد رکھیے گا فاطمہ کی اولاد نہیں ہو، نظریں جھکا کے اولاد سیدہ سے ہمیشہ گفتگو کیا کر لے. اور ادب ام البنین کا یہ چپٹر جو کم لوگ بہت اشارہ کرتے ہیں، آپ جب جناب عباس کی لائف پہ سٹڈی کرتے ہو نا، تو آپ دیکھیے عباس ہر جگہ گم ہے. عاشورہ سے پہلے کہیں آپ کو حضرت عباس کا خطبہ یا حضرت عباس کی تقریریں یا حضرت عباس کا کوئی کلام یا حضرت عباس کی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس ڈرتے تھے العیاذ باللہ، اس لیے کہ عباس کے اندر جرت نہیں تھی العیاذ باللہ. صرف ادب ابوالفضل العباس کا تقاضا تھا کہ مولا امام حسن اور امام حسین کے ہوتے ہوئے آپ نے لب گشائی کی جسارت کبھی بھی نہیں کی. کہا سقا بنو، سقا بن گئے. کہا آپ جو ہے نا پہرا دے دو، پہرا دینے لگے. آپ علمدار بنو، علمدار بن گئے. عباس جنگ نہیں لڑنا ہے، ہاں تو بہت بہادر ہے. کہا ٹھیک ہے میں جنگ نہیں لڑوں گا. عباس خط لے کر جاؤ، خط لے کر جا رہے. عباس مناظرے کے لیے بلاؤ، مناظرے کے لیے بلا رہے. کہاں ایسا ادب آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک لفظ جناب ام البنین کی زندگی کا نچوڑ وہ یہ کہ خانوادہ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب کے مقابل میں ادب کا مرکز، ادب کا محور ہے شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا. اور دوسرا محور ام البنین کی حسین نورانی زندگی میں وہ ہے کیا؟ ایثار ام البنین ہے نا. احسان ہے، ایثار ہے. آپ کو پتہ ہے نا احسان کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس 2 بوتل ہے پانی کا، آپ کہتی خانم مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے. احسان یہ ہوتا ہے کہ ایک بوتل میں اپنے لیے رکھوں اور ایک بوتل میں آپ کو دے دوں. لیکن ایثار کیا ہے؟ خدا کو فاطمہ کی یہی ادا تو پسند آئی تھی.
ہے نا. ہم نے امام بارگاہ میں اس پہ ڈیٹیل بات کی تھی کہ جناب سیدہ کے گھر کی خصوصیات میں وہ گھر اگر بیت الملائکہ، وہ گھر اگر بیت الوحی، وہ گھر اگر بیت البرکہ، اس گھر کی شان میں رب نے قصیدہ گایا، نغمہ گایا، اور نغمہ گاتے ہوئے خدا نے کہا زہرا کی کون سی کوالٹی اور ایٹریبیوٹ نے مجھے امپریس کیا کہ میں شان بطول عذرا میں نغمہ گا لوں، وہ کون سی کوالٹی تھی؟ فاطمہ الزہرا کا ایثار. روزہ ہے علی کا، روزہ ہے وہ رسول خدا کا، روزہ ہے جناب فضہ کا، روزہ ہے اسماء بنت امیس کا، روزہ ہے جناب سیدہ کا، لیکن پانی سے افطار کر لیتے ہیں. کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو جو نان افطار کے لیے بنا تھا وہ آپ دے دیتی ہے. رب نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ جو ایثار زہرا ہے اس نے مجھے شان بطول عذرا میں نغمہ گانے پر مجبور کیا، اس نے وہ سورہ نازل کرنے پر مجبور کیا جس سورہ کے لیے ایک نام نہیں، دو نام نہیں، تین نام نہیں، چار نام میں نے رکھا. انسان بننے سورۃ الانسان، فاطمہ کے کردار کو اپنا لو، ہے نا. حل اتا اینی تھنگ، کچھ بھی پوچھنا ہے در فاطمہ الزہرا پہ جاؤ. سورۃ الدہر، مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے، قاسم سلیمانی کی طرح، مجتہدین کی طرح حج میں مجلس میں تمہاری یاد کو دہر کا مالک بنا کر لوگوں کے دلوں میں اجاگر کر لوں. در فاطمہ پہ جاؤ، کردار فاطمہ کو اپنا لو. اور چوتھا نام کیا ہے؟ سورۃ الابرار. تمہیں وَأَلْحِقْنِي مَعَ الصَّالِحِينَ کا مصداق بننا ہے، ابرار کے صف میں صحرائے محشر میں کھڑے ہونے. جاؤ صاحب ابرار فاطمہ کے در پر اور سیرت فاطمہ کو اپنا لو، تمہارا بھی نام ابرار میں شامل ہوگا. اور وہی کردار ہمیں جناب ام البنین میں نظر آتے. ایک بیٹا نہیں، دو بیٹا نہیں، تین بیٹا نہیں، وہاں 3 دن افطاری راہ خدا میں. وہ اولاد زہرا تھی کہ گھرانہ راہ خدا میں دے دیا. ام البنین فرماتی ہے میری کل کمائی 4 اولاد ہے یا حسین، کلہم فدا کا، یہ چاروں بچے آپ پر فدا ہو جائے. چاروں بیٹے، یہ نہیں کہا میں بوڑھی ہوں، یہ نہیں کہا میں بیوہ ہوں، یہ نہیں کہا میں اکیلی رہوں گی، ایک بچہ جو سب سے چھوٹا ہے اس کو میرے پاس چھوڑ دے. نہیں، چاروں بچوں کو راہ حسین میں دینے والی ایثار گر خاتون ہے شہزادی ام البنین. اچھا، ایثار ام البنین کے حوالے سے دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں. ام ہانی یہ ہے بہن مولا امیر المومنین کی، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حسین بیٹا آپ نہ جائیے گا، یہ لوگ بے وفا ہے اور آپ کی شہادت ہو جائے گی. محمد حنفیہ نے کہا آپ نہ جائیے گا. بہت ساروں نے، بڑے بڑے نام ہیں، منع کیا. لیکن ایک ہستی ہے جس نے اپنی ادب اور جس نے ایثار کی وجہ سے ایک دفعہ بھی حسین کو نہیں روکا، وہ ہے شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا. عجیب بات نہیں ہے؟ ایثار ام البنین کا 4 بیٹوں کو دیے اور اس کے بعد پتہ ہے کیا فرمایا؟ علم ام البنین کو آپ دیکھ لیجئے، وہ عالمہ بھی تھی. کہا جب آپ اپنی مادر جناب سیدہ سے ملاقات کرو گے انہیں میرا سلام کہنا. عجیب مقام ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا. یہ ہے ایثار ام البنین. اور ایثار میں مصائب میں بہرحال ہم لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا کہ جب بشیر نے خبر دی شہادت امام حسین کی، پہلی مرتبہ خبر دی، بی بی نے کہا، جب عباس کی شہادت کی خبر دی بی بی نے کہا حسین کا مجھے بتائیں. جب محمد کی شہادت کا مطلب بتایا آپ نے فرمایا مجھے حسین کا بتائے. جب عثمان کی شہادت کا بتایا مجھے حسین کا بتائے. جب جعفر کی شہادت کا بتایا، آپ کو پتہ ہے ایک 34 سال کا، ایک 24 سال کا، اور ایک 22 سال کا، اور ایک جو ہے 21 سال کا تھا. مطلب جوان 4 بیٹوں کی شہادت پر چاروں دفعہ ام البنین پوچھ رہی ہے کس کا؟ مولا امام حسین علیہ السلام کا. ایثار ام البنین میں یہی کافی ہے کہ روتی رہی تو حسین پر روتی رہی، اور فرمایا کلہم ومن تحت الخضراء، میرے 4 بچے اور اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے فدائے نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. اب ایثار کاش وقت ہوتا ہم آپ کو بتا دیتے کہ ایثار مال میں ہے،
ایثار جان میں ہے، ایثار آبرو میں ہے. جیسے جان میں وہ کیا ہے، امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. خدا فرماتے ہیں کہ بستر رسول پہ سو کر نفس کو ایثار کیا مولا امیر المؤمنین نے. خود چٹائی پہ 3 سال شاب ابی طالب میں سو کر خدیجہ نے مال کو ایثار کیا راہ اسلام میں. اور بہت سارے ہیں جس میں حضرت عباس کا نام، یعنی عباس کی زندگی میں معراج پر یہ کوالٹی ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے ایثار آبرو. کبھی سقائی ہے نا، کبھی پہرا دے رہی ہے، کبھی پتہ نہیں کیا نام ہے پانی بھرنے کے لیے جا رہے، کبھی جنگ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے. جہاں جس طرح جس حال میں کہا رہو وہاں پر آپ کو مولا امام حضرت ابوالفضل عباس. زیارت میں بھی ہم پڑھتے المطیع للہ وللرسول وللائمہ، مطلب مطیع کامل خدا، مطیع کامل رسول اور مطیع کامل ائمہ طاہرین علیہم السلام. اور آخری محور جناب ام البنین کی زندگی میں عزیزان من جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. کائنات میں پہلی مرتبہ مرثیہ لکھنے والی ہستی ہے شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا. یہ جو سوزخوانی ہم کرتے ہیں نا مرثیہ سے پہلے، وہ ہستی جس نے فرش عزا بچھا کر سوزخوانی کی فاؤنڈیشن اور بنیاد رکھی وہ ہے شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا. اور خاندانی مطلب ان کے خاندان کے حوالے سے اسلام سے پہلے بھی اگر آپ سٹڈی کر لیں 500 کے قریب اشعار ہمیں دیکھنے کو ملتے. اخلاق کے دائرے سے ہٹ کر کوئی اشعار ان کے خاندان میں سے کسی نے نہیں لکھا. وہ شاعرہ بھی تھی، وہ صابرہ بھی تھی، وہ مفسرہ بھی تھی، وہ عالمہ بھی تھی، وہ صابرہ بھی تھی، اور وہ بہترین مربی بھی تھی، اور وہ بہترین یار و یاور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی تھی. اور ان کے ایثار کے لیے، عزاداری کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب ام البنین نے جب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے وقت رخصت عجیب جملہ کہا، عباس یاد رکھو. پتہ ہے کیا کہا تھا؟ عباس یاد رکھو حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بنا حسین کے مت لوٹنا. کون کہتا ہے یہ؟ حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بنا حسین کے نہ لوٹنا. ایسی تربیت کہ ما یرا وما لا یرا، یعنی کائنات میں نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والی مخلوقات، ملائکہ ہے، فرشتہ ہے، وہ گنگا رہے ہیں، وہ فدا ہو رہے نام حسین پر. اور حسین پوری کائنات میں اگر فدا ہو رہے وہ ایک ہستی پر، وہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. تربیت ہے ام البنین سلام اللہ علیہا. کیا حسین مطلب پرسنالٹی ہے شہزادی ام الوفا ام البنین سلام اللہ علیہا کی. اور کائنات میں سب سے بڑا دسترخوان اگر بچتا ہے تو وہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے نام پر ہے. آج اس ہستی کے حسین دسترخوان کا الحمدللہ آپ سب جو ہے مہمان بنے ہیں. ایک اور آیت، ایک تو میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کہا جو بی بی ام البنین پر منطبق آتی ہے. دوسری آیت بھی میں آپ کو بتا دوں جو کمپلیٹلی میں سمجھتی ہوں ام البنین آئینہ ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق. ام البنین کیا کر رہی ہو چاروں بیٹوں کو بھیج کر؟ تمہارا تو گھر ویران ہو گیا، تمہارے جنازے پہ کوئی محرم نہیں ہوگا. بی بی نے اس آیت کی تلاوت کی. پتہ ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، لیکن جو تم خدا کے ہاں بھیجو گے نا وہ کیا ہے؟ باقی ہے. آپ علم بی بی ام البنین کو دیکھیے، بصیرت ام البنین کو دیکھ لیجئے. یہ مال جتنے بھی زیادہ ہے نا یہ فانی ہے، لیکن اگر راہ خدا میں آپ نے دے دیا یہ کیا ہے؟ باقی ہے. یہ عزتیں جتنے بھی زیادہ ہے، بہت شہرت کی اونچائیوں کو آپ چھو لے، آسمانوں کو آپ چھو لے، یہ فانی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی شہرت راہ خدا میں دے دی وہ کیا ہے؟
باقی ہے. یہ اولاد فانی ہے، لیکن اگر اولاد ام البنین کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ نے راہ خدا میں وقف کر دی، وہ کیا ہے؟ باقی ہے. ام البنین فرماتی ہے چاہے عزت، چاہے آبرو، چاہے مال، چاہے نفس، چاہے اولاد، ام البنین فرماتی ہے تم اپنے پاس رکھو گے فانی ہے، لیکن اگر اسے بقا کا نام اگر دینا چاہو گے تو وہ کیا ہے؟ راہ خدا میں دے دو. کمپلیٹلی سیرت ام البنین پر منطبق آنے والی آیت. اور تھرڈ، جب لوگوں نے آپ کو کنڈولنس کیا، بشیر نے خبر دی نا، لوگوں نے کنڈولنس کیا، بی بی پرسہ قبول کیجئے، بی بی ہم بھی آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ہے، ہمیں بھی شریک سمجھ لیجئے. چلا چلا کر وہ ضعیفہ، وہ بوڑھی ماں، وہ شہزادی ام البنین اس آیت کی تلاوت کرتی تھی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم کس بات پر مجھے تسلی دے رہے ہو؟ جو ساری زندگی صبر کرے نا، خدا کہتا ہے اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنے صبر انہوں نے کیے اسے 10 گنا زیادہ ہم انہیں کیا دیں گے؟ اجر دیں گے. عباس دے دیے اجر مل رہے، جعفر دے دیا اجر مل رہے، محمد کو دے دیا مجھے کیا؟ اجر مل رہے، عثمان دے دیا مجھے اجر مل رہا ہے. ایران کے بہت مشہور مجتہدین میں سے ہے آیت اللہ عظمیٰ مجتہدی. 5 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ جنت البقیع میں تھے. لوگوں نے دیکھا، اب بہت بڑے خطیب ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ویل چیئر پر تھے، انہوں نے ویل چیئر چھوڑ دیے، سر پر امامہ تھا، امامہ چھوڑ دیا، کندھوں پر ابا تھے، ابا چھوڑ دی، اور وہ اٹھ کھڑے ہو گئے. تو میں قریب گیا، جا کر میں نے ان سے کہا آیت اللہ عظمیٰ مجتہدی، خدا را نصیحت کے 2 جملے، بقی کے پنجرے پہ میں کھڑا ہوں، مجھے بتا دیجئے گا جس میں میری بقا ہو، جس میں میں دنیا کے سامنے کبھی نہ جھکوں، میں دنیا کا محتاج نہ ہو جاؤں. انہوں نے رو کر اشارہ کیا قبر بی بی ام البنین کے جانب، کہا خدا را ام البنین کو کبھی فراموش نہ کرنا، اپنے مجلس میں ام البنین کا ذکر ضرور کرنا، اور ائمہ طاہرین کے در پر بھی جاتے ہو. اولاد کے لیے ماں سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہوتی، ان کی ماؤں کا واسطہ دے کر مانگنا، اسپیشلی حسین زین العابدین. اور فرمایا آیت اللہ مجتہدی نے ابو الفضل العباس کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹنا ہے، ام البنین کا واسطہ ضرور دینا. یہ وہ ہستی ہے کہ مجتہدین کو دیکھ لے، آیات اعظام کو دیکھ لے، اور کرسچن برادری کو آپ دیکھ لے، ہندو برادری کو آپ دیکھ لے، جو جس کے در پہ آ کر حاجات لے کر جاتے ہیں، وہ ہے شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا. بصرہ میں ایک اہل سنت سے تعلق رکھنے والی فیملی تھی، ان کا اکلوتا بیٹا تھا، تو وہ پیرالائز ہوا. ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیے، بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی، کاظمین کی طرف بھی گئے. آخر میں کسی نے کہا دیکھو مانو نہ مانو ام البنین پر ناز ہے. عرب مطلب کنٹریز میں اگر دیکھا جائے قسم کھاتے ہیں بی بی ام البنین کے نام پر. تو جاؤ عباس کے در پر اور جا کر جو ہے نا ام البنین کا واسطہ دو. تو ہسبینڈ نے وائف سے کہا یہ تو ایسے لگتا ہے ڈاکٹرز کہہ رہے کہ آج مرے گا کل مرے گا، نہ جانے کب موت آ جائے، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ماں نے کہا آپ جانے، آپ کا بیٹا جانے. میں چلی ام البنین کے لال ابو الفضل عباس کے در پر چلی. وہ پہنچی کربلا رات 10 بجے. اب وہ صدام کے دور میں 10 o'clock سارے دروازے بند کر دیے جاتے تھے. اب وہ بیچاری پہنچی، دروازہ بند کر دیا. کہتی ہے کہ میں گئی اور میں نے وہ جو گارڈ پولیس وہاں کھڑی تھی ان سے میں نے کہا کھول دو، میں بصرہ سے آئی ہوں، اکلوتا میرا جوان بیٹا ہے، ڈاکٹرز نے بھی جواب دیے ہیں، تو بس ایک زیارت کر لوں اور اس کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی. تو پولیس نے کہا ہماری نوکری چلی جائے گی، تمہارا تو ایک بیٹا ہے نا، ہمارے تو ساری زندگی کے لیے نوکری چلی جائے گی اگر یہ دروازہ کھول دے. تو ماں تم واپس چلی جاؤ، یا جو مانگنا ہے یہی باہر بین الحرمین میں مطلب دروازے پہ کھڑے رہو اور یہیں پہ تم دعا کر لو. اب وہ ماں بیچاری 2 دفعہ کہا 3 دفعہ کہا، دروازہ نہیں کھلا. کیا ہوا؟ چادر بچھا دی. اب وہ اہل سنت ہے، دروازہ یہ لائٹس آف کر دیجئے گا. چادر بچھا دی اور عباس کے روزے کا جو دروازہ تھا مین انٹرنس پہ اس کو نوک کیا، کھٹکھٹایا.
کھٹکھٹا کر کہا ابو الفاضل، عربک میں کہتے ہیں ابو فاضل دخیل لکھا، بہت امید لے کر یہ خالی جولی پھیلا کر اپنے جوان بیٹے کی زندگی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ شیعوں نے کہا یہاں آ کر نابینا کو بینائی، جو لنگڑے ہوتے ہیں انہیں شفا، جو بے اولاد ہوتے ہیں انہیں اولاد، میں تو اہل سنت، میں تو مہمان، میں تو شفا، میں تو جوان بیٹا، اور آپ کی ماں کی قسم ہے، ان چاروں بیٹوں کی قسم ہے، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ سوچئے یہ آزمائش ہوتی ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ شیخ کربلائی اب سے 4 سال پہلے آئی تھنک ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ عباس زری سے نکل آتے ہیں، اس دکھی ماں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ابو الفضل العباس ام البنین کا لال آپ جاتے ہیں روضہ رسول پر، یا رسول اللہ اے میرے جد، خدا کا واسطہ ہے، میری ماں کا نام لے کر، ام البنین کا واسطہ دے کر، یہ ماں شفا مانگ رہی ہے، مجھے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ کہتے ہیں شیخ کربلائی بخدا میں نے خواب دیکھا، گنبد خضرا سے رسول خدا کی آواز آئی عباس لوٹ جا، پلٹ جا، یہ خدا کا جواب ہے، مقدر میں اس کی عمر اتنی ہی ہے، اس کے لیے شفا ممکن نہیں ہے۔ عزادارو کہتے ہیں شیخ کربلائی میں نے دیکھا عباس نے سر تسلیم خم کیا۔ عباس کی تو عادت تھی، عباس کو تو ماں سے میراث میں ادب ہی تو ملا ہے، سر جھکائے واپس آئے زری کے جانب۔ عباس کے کانوں میں پھر دکھی ماں کی آواز ٹکرا گئی، یا ابو فاضل بہت امید سے آئی ہوں، مجھے میرا بچہ چاہیے، میں یہاں سے نہیں لوٹوں گی جب تلک ام البنین تیرا لال مجھے میرے بچے کی زندگی کی ضمانت نہ دے۔ عباس پھر زریح میں نہیں گئے، واپس پلٹ کر مدینہ گئے، مگر اس بار شیخ کربلائی کہتے میں نے دیکھا عباس روضہ رسول پہ نہیں، عباس بقی میں قبر زہرا کے جانب گئے، اور عباس نے رو کر کہا ماں فاطمہ خدا را آپ سفارش کیجئے گا، یہ ماں میری ماں کی قسم دے کر شفا مانگ رہی ہے۔ یا زہرا، یا زہرا، عزادارو بہت دکھ ہے نا، دل کھول کے ام باب الحوائج کو بتائیے گا، اولاد کو نہ بھولیے گا، پیرنٹس کو نہ بھولیے گا، اور آج اپنے مرحومین کو نہ بھولیے گا۔ کہتے ہیں شیخ کربلائی قبر زہرا سے آواز آئی ام البنین کا لال تو آیا ہے میری قبر پہ، کیسے ممکن ہے زہرا تجھے خالی ہاتھ لوٹائے، چلے ماں تجھے سہارا دے کر بابا کے در پر لے چلے گی۔ شیخ کربلائی کہتے میں نے دیکھا عباس زہرا کو ہمراہ لیے چلے رسول خدا کے روزے پر، جناب سیدہ نے چادر طہارت کو پھیلا کر کہا اے میرے بابا ام البنین کے نام کا لاج رکھنا، خدا سے کہنا سفارش کو وجہ تخلیق کائنات آئی ہے۔ مگر عزادارو پھر جواب آیا، زہرا آئی ہے بھلے آئی ہے، مقدر میں اس جوان کی اتنی ہی عمر لکھی گئی ہے، اجل مقرر پہنچ چکا ہے، اس سے زیادہ اس کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ آخری جملہ سن لیجئے گا، عباس نا امید واپس پلٹ کر گیا، لیکن اس بار جب اپنے روزے کے در پر پہنچے نا، عباس نے کیا دیکھا، اس بار ماں سر کے بال کھول کر بیٹھی ہے اور رو کر کہتی ہے، عباس سے مخاطب نہیں ہے بلکہ رو کر کہتی ہے اے ام البنین تجھے تیرے بیٹے کے کٹے بازو کی قسم ہے، اے ام البنین شاہ سوار کا وہ وقت جب بے بازو گھوڑے سے زمین پر گرے، کوئی کہتا ہے سر کے بال گرا، کوئی کہتا ہے منہ کے بل گرا، کوئی کہتا ہے پیٹھ کے بل گرے، اس عباس کی غربت کی قسم ہے مجھے میرا بچہ چاہیے۔ عزادارو اس بار ام البنین
جب ام البنین کا یوں واسطہ دیا اور ام البنین سے مخاطب ہوئے، بخدا عباس پھر پلٹ کر گئے بقی پر، زہرا کے چادر کو تھام کر کہا ماں میرا پیغام خدا کو دیجئے گا، رب سے کہیے گا یا تو آج باب الحوائج کا نام مجھ سے ہٹا دے، یا اس گنہگار عاصی ماں کے بچے کو زندگی دے دے، مجھے باب الحوائج نہیں رہنا۔ مگر عجیب بات کرنے جا رہی ہوں، بہت مشکل ہے نا، دل میں بوجھ ہے، آپ کسی کو نہیں بتا سکتی ہے، خدا کے لیے آج کہہ دیجئے گا، آج دل کھول کے کہہ دیجئے گا۔ عباس نے کہا ماں آپ کو قسم ہے شمر کے تماچوں سے نیلے سکینہ کے رخسار کا، جب نوکے نیزہ مجھے دیکھا بہت آس کے ساتھ مجھے پکارا، اس آس کی قسم ہے خدا کو میرا یہ پیغام دے دے، یا باب الحوائج کا ٹائٹل ہٹا دے، یا اس ماں کو شفا دے دے اس کے بچے کو۔ عزادارو بس یہ کہنا تھا، روزے رسول سے آواز آئی، خدا نے اپنا فیصلہ بدل دیا، یا زہرا رب نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ کوئی ام البنین سے مخاطب ہو، کوئی عباس کے کٹے بازو کا واسطہ دے دے، آج رب نے کہا ہے اے عباس میں فیصلہ بدل لوں گا، لیکن باب الحوائج کا لقب تجھ سے نہیں لوں گا۔ آج اس عباس کی ماں کی شب وفات ہے عزادارو، آج اس عباس کو اس ماں کا پرسہ دینا ہے۔ دنیا میں صرف ایک ایسی ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو صرف موت کے لیے تربیت دی، اور وہ ماں تھی شہزادی ام البنین۔ آج اس ماں کی شہادت کا دن ہے جو کربلا کے بعد ہر شخص سے رو کر پوچھتی تھی، میں نے سنا ہے کہ میرے بیٹے کے کربلا میں ہاتھ کٹ گئے، تم بتا سکتے ہو جب ہاتھ نہیں تھے تو عباس نے گھوڑے سے زمین میں آتے ہوئے کیسے سہارا لیا؟ آج اس ماں کو پرسہ دینا ہے، اجرکم اللہ۔ آج دل کھول کے روئیے گا، یہ رونے کی آواز پہلے بقی تلک پہنچا دیجئے گا، اور اس کے بعد روزے عباس اور حسین تلک۔ آج تین بیویوں کو پرسہ دینا ہے، ماں کو بیٹے کا، زینب کو بھائی کا، اور اسی طرح سکینہ کو چچا ابوالفضل العباس کا۔ عزادارو خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ آج اس ماں کی طرح اپنے دل کا دسترخوان در ام البنین پہ بچھا دیجئے گا۔ بچیوں کا نصیب ہے، جوان بھائیوں کو نہ بھولیے گا، جو بیمار ہے انہیں نہ بھولیے گا۔ اجرکم اللہ یا ام البنین اغیثنا یا وجیہتن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ دو بیویوں کی ملاقات جب یہ قافلہ لوٹ کر مدینہ آیا نا، قابل توجہ ہے عزادارو۔ ایک وہ بیوی جس نے ایک پل میں بینائی جس کی چھن گئی، جو عصا کا سہارا لیے ہے، دوسری بیوی کے قریب آتی ہے اور آ کر پرسہ دے کر کہتی ہے، زینب جب آپ چلی تھی تب اتنی بوڑھی نہیں تھی۔ ہائے ہائے عزادارو، زینب نے رو کر کہا، اماں ام البنین مجھے کربلا کے مصائب نے بھوڑا کر دیا۔ اور دوسری ام البنین عزادارو جو عصا کا سہارا لیے، جیسے ہی بشیر نے شہادت کی خبر سنا دی، عباس کے بیٹے اپنے پوتے محمد سے کہا، بیٹا محمد مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے قبر زہرا پر لے چلو۔ عزادارو قبر زہرا سے لپٹ کر کائنات میں پہلی مرتبہ مرثیہ پڑھنے والی ام البنین نے کہا، اے بشیر بتا تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟
بس یہ سننا تھا۔ بشیر نے کہا یا ام البنین، میں زہرا کے لال مسافر حسین غریب کربلا کا کہہ رہا ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ ام البنین نے پھر عصا کا سہارا لیا اور رو کر کہا بشیر، عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے مارا گیا؟ بس یہ کہنا تھا۔ بشیر نے کہا بی بی سنبھل کے، پہلے عباس مارا گیا پھر حسین مر گیا۔ اجرکم اللہ، یہ سننا تھا۔ ام البنین رو کر آگے بڑھی، کہا بشیر مجھے بتا کیسے ہو سکتے میرا بچہ جنگ نہ لڑ سکے؟ عزادارو یہ پوچھنا تھا۔ بشیر نے رو کر کہا یا ام البنین، اے ام البنین، عباس جنگ لڑ رہا تھا مگر عباس کے سر میں جو گرز کا وار ہوا، عباس کا سر شگ ہوا، عباس لڑ نہ سکا۔ بس عزادارو یہ سننا تھا۔ جناب ام البنین آگے بڑھتی ہے، سینہ تان کر کھڑی ہوتی ہے، کہا اے بشیر مجھے بتا میرا بچہ کس طرح گرز کا وار نہ روک سکا؟ یہ کہنا تھا۔ بشیر نے سر پیٹ کر کہا اے ام البنین، جب گرز سے وار ہوا تب عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ بس یہ کہنا تھا۔ عزادار ام البنین گرتی ہے اور رو کر کہتی ہے اے بشیر مجھے بتا میرا بچہ جب زین فرس سے زمین پر آیا بازو کٹے تھے، کس چیز کا سہارا لیا، کیسے زمین پر آیا؟ یا زہرا، یا زہرا، اجرکم اللہ، خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ میں ایک جملہ ام البنین سے کہوں گی۔ ام البنین، عباس کے بازو کٹ چکے تھے، عباس زمین اور آسمان کے درمیان تیروں پر معلق تھا، عباس کے آنکھوں سے خون کا فوارہ جاری تھا، عباس کے سر پہ گرز مارا گیا تھا، مگر ام البنین عباس کے لاشے کو اٹھانے زینب چلی آئی، عباس کے لاشے کو اٹھانے حسین دوڑ کر آیا، عباس کے لاشے کو اٹھانے علی اکبر آیا۔ ہماری جانیں قربان جائے غریب زہرا، مظلوم کربلا، ابا عبداللہ الحسین، 70 قدموں کے فاصلے سے زینب دیکھتی ہے، شمر سینے پر سوار ہے، حسین پیروں کو سمیٹتے ہیں، حسین پیروں کو پھیلاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہاتھوں کو اٹھائیے، ان آنسوں کو مت پوچھئے گا خدا را۔ یا ام البنین، تجھے عباس کے کٹے بازو کا واسطہ، تجھے خون حسین کا واسطہ، تجھے سکینہ کا واسطہ، خدا تماچوں سے نیلے رخسار کا واسطہ، داغ دل ام البنین کا واسطہ۔ ہاتھوں کو اٹھائیے، بلند پڑھیے، یا زہرا، کنیز زہرا ہے، یا زہرا، عشق خدا ہے نام زہرا، یا زہرا، فخر ام البنین ہے زہرا، یا نہیں یہ آواز بقی تلک جائے، یا زہرا، اولاد کے لیے بولے، یا مرحومین کو نہ بھولیے، یا زہرا،
سب مل کر یا عجیب ہے ام البنین جو علی کے گھر میں آتے ہی اپنا نام بخش دیا، یا علی کبھی مجھے فاطمہ کے گھر نہ پکارو۔ جب باری حسین کی آئی ام البنین نے ام البنین کا لقب بھی دے دیا۔ اس بی بی کی غربت کا واسطہ، اس بی بی کی عظمت کا واسطہ یا حسین یوں ہی فریاد کرتی تھی، یا فریاد ام البنین ہے، یا حسین یا حسین شفا کے لیے، یا حسین کربلا کے زائرین میں اپنا نام لکھوا لے، یا حسین جس کو نجف جانا ہے ام البنین سے مانگے، یا آپ کے مرحومین مہمان عباس و آج کی شب، یا حسین اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ۔ بآواز بلند آمین کہیے گا۔ پروردگارا تربیت فاطمی ہو یا اللہ، نسل فاطمی ہو یا اللہ، ادب فاطمی ہو یا اللہ، ایثار فاطمی ہو یا اللہ، اخلاق فاطمی ہو یا اللہ، محبت فاطمی ہو یا اللہ، دشمنی فاطمی ہو یا اللہ۔ بلند آواز میں کہیے رشتے فاطمی ہو یا اللہ، گھر فاطمی ہو یا اللہ، ماحول فاطمی ہو یا اللہ، رزق فاطمی ہو یا اللہ، زندگی فاطمی ہو یا اللہ، اور شفاعت فاطمی ہو یا اللہ، موت فاطمی ہو یا اللہ، شب اول قبر فاطمی ہو یا اللہ، تلاوت فاطمی ہو یا اللہ، عبادت فاطمی ہو یا اللہ، مناجات فاطمی ہو یا اللہ، زیارت فاطمی ہو یا اللہ، اور قبر فاطمی ہو یا اللہ، شفاعت فاطمی ہو یا اللہ، اور جنت ماوا فاطمی ہو یا اللہ۔ مرحومین کو آج ام البنین کا مہمان بنا دے یا اللہ۔ ساقائے کربلا کے ہاتھوں آب کوثر سے آج کی شب سے راب فرما دے یا اللہ۔ ارواح کو آج کی شب ام البنین کا زوار بنا دے یا اللہ۔ بانی مجلس کی طرف سے اس توسل کو قبول فرما دے یا اللہ۔ رزق حلال میں اتنی برکت و حرام سے بے نیاز ہو یا اللہ۔ عمر باعزت مال بابرکت دین ایمان کی سلامتی میں عطا فرما دے یا اللہ۔ خاتمہ بالخیر ہو یا اللہ۔ ان آنسوؤں کو چادر ام البنین رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما دے یا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مجرب توسل آج کی شب چونکہ شب وفات ام البنین ہے، آپ لوگوں کو بتا دوں یہ بہت ہی مجرب عمل ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ یہ آیت اللہ عظمیٰ نفودکی کی کتاب ہے 1000 مجرب اعمال، اس میں ہے کہ فرماتے ہیں آپ ایک شب جمعہ سے نیکسٹ شب جمعہ تلک بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے متوسل ہو کر بہت ہی مشکل گھڑی میں آپ صرف یہ عمل کر سکتے ہیں، ادروائز ہر چھوٹی بات کے لیے نہیں۔ آپ مطلب یہ تھرسڈے ٹو تھرسڈے یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور وہ ہدیہ کرنا ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کر 133 مرتبہ آپ نے صلوات درود شریف اور اس کے بعد سورہ مبارکہ یاسین آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت آسان ہے، مغرب عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز، اور آفٹر نماز عشاء 133 صلوات سورہ مبارکہ
یاسین. پہلی شب جمعہ آپ نے اس عمل کو ہدیہ کرنا ہے حضرت عباس کی طرف سے بی بی ام البنین کو. مطلب آپ عمل کر رہی ہیں حضرت عباس کی نیابت میں, آپ نے ہدیہ کرنا ہے کس کو؟ بی بی ام البنین کو شب جمعہ. پھر جمعے کی رات اسی طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے حضرت جعفر بن ام البنین کی نیابت میں ہدیہ کرنا ہے بی بی ام البنین کو. پھر ہفتے کی رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے, آپ نے جناب عثمان ابن ام البنین کی طرف سے اور یہ بی بی ام البنین کو ہدیہ کرنا ہے. اور اتوار کے دن حضرت محمد بن ام البنین کی طرف سے یہ ہدیہ کرنا ہے بی بی ام البنین کو. پیر کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے بی بی ام کلثوم کی نیابت میں بی بی ام البنین کو ہدیہ کرنا ہے. منگل کو یہ عمل آپ نے کرنا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نیابت میں آپ نے ہدیہ کرنا ہے بی بی ام البنین کو. بدھ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نیابت میں ہدیہ کرنا ہے بی بی ام البنین کو. پھر شب جمعہ آ گیا امام حسین علیہ السلام. یہ وہ عمل ہے جو حضرت عباس سے شروع ہو جاتا ہے اور حضرت امام حسین پر ختم. 2 رکعت نماز مغرب کی اور عشاء کے درمیان, اور عشاء کے بعد 133 صلوات سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت. سب سے پہلے حضرت عباس کی طرف سے ہدیہ, اس کے بعد جعفر, اس کے بعد عثمان, اس کے بعد محمد, اس کے بعد بی بی ام کلثوم, اس کے بعد بی بی زینب, اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام. ناممکن ہے اگر آپ کے حق میں مصلحتاً یہ حاجت ہوئی تو بہت جلد یہ آپ کی دعا قبول نہ ہو. مجربات میں سے انشاءاللہ اس عمل کو جب بھی اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی بھی حاجت درکار ہو آپ اس کو کر لیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.